یہ خدا کی نسلیں تباہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو کیسے بخشے گا؟ بالکل غیر قانونی ہے، بالکل یہ ظلم ہے۔ میں دیکھوں گی کہ وہ اس کو اس علاقے میں جانے سے کس قانون کے تحت وہ روکتا ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا محسن، آپ دیکھ رہے ہیں محسن بنٹی آفیشیل۔ جی ناظرین، حق کا نعرہ آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، ماؤں کے بچوں کو بچانا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا، حق کا نعرہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے لائر ہیں جو اس تحریک کا حصہ ہیں۔ تو ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بنٹی؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر، میری بہن میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری تحریک کا حصہ بنی ہیں، اس نیک کام میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ثواب کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی بالکل، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے اس نیک کام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا، اور ہم بھی اپنی اس جو ہمارے بہت ہی یہ لو طبقہ ہے اور مظلوم طبقہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اویئرنس کی بہت زیادہ کمی ہے، تو مجھے اللہ پاک نے موقع دیا ہے کہ میں ان کو اویئر کروں، ان کو باشعور کروں۔ اور یہ ہمارے بڑے بہادر سپاہی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ اپنے مفادات کے لیے، چند لمحوں کے مفادات کے لیے ہم نے ان کو سنب کیا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس تحریک کا حصہ بنوں اور میں ان کو موٹیویٹ کروں اور ان کو بہادر بناؤں معاشرے کا۔ آج تو پھر بہت زیادہ گرم و گرم سوالات ہوں گے عظمیٰ باجی، تو آپ کو بہت ایسے جوابات چاہیے جو کہ میری عوام سنے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ نہ صرف جواب ہوں گے بلکہ اس پہ عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا عظمیٰ باجی، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایک پورے مرد بنا کے پیدا کرتا ہے، ہم پورے مرد ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک عورتوں جیسی روح نہیں میں کہہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بلند فرمایا ہے۔ عورت ایک ماں ہے، عورت ایک بہن ہے، عورت ایک بیٹی ہے، ایک ہجڑوں والی روح ہم لوگوں میں ہوتی۔ تو یہ ایک انسانوں نے ایک ایسا معاملہ بنا رکھا ہے کہ اپنے جینڈر کو بدل دیتے ہیں، اپنے اللہ کی تخلیق کو بدل دیتے ہیں۔ تو کائنڈلی مجھے، میری پبلک کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اچھی رائے دیں۔ جی بالکل، دیکھیں نا کہ اللہ پاک نے انسان کو جب پیدا کیا، ایک مرد پیدا کیا۔ اللہ نے جب دنیا بنائی ہے نا تو اس نے بنائی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس نے ایک انسان بنایا، ایک مرد بنایا، اس کے ساتھ ایک عورت بنائی۔ اس نے ظاہر کیا کہ میں ایسا مرد بنا سکتا ہوں، میں ایسی عورت بنا سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایک درمیانی سا ایک مخلوق بنا دی، جس کو ہم عرف عام میں ہجڑا کہتے ہیں۔ تو وہ دونوں کا ایک مکس بنا دیا، مطلب کہ اس کو نہ تو پارٹ بنایا مرد کا نہ عورت کا۔ یہ بھی اس کی ایک تخلیق ہے، وہ اپنا وجود بتانا چاہتا ہے، کسی کو آنکھ نہ دے کے، کسی کو پاؤں نہ دے کے، کسی کو عورت کا روپ نہ دے کے، کسی کو مرد کا روپ نہ دے کے۔ یہ سب اس نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ مجھے مانا جائے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب بے شک اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور ہر اینگل میں پیدا کی۔ وہ عورت بنا کے بھی اس کو بچے نہیں دیتا، وہ عورت کے روپ میں بھی اس کو عورت پن نہیں دیتا، وہ مرد کے روپ میں بھی اس کو مرد پن نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مانو کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کل ہوں۔ اب ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بھی اس نے جیسا بھی ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، اور ہم جو اس نے پیدا کیا اس پہ شک کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس پہ شک کر نہیں رہتا تو اللہ کے احکامات کی نفی کرتا ہے، اور وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی شرک ہے کہ آپ خود کو انسان بنا رہے ہیں کہ میں ایک مرد ہوں اور میں آپریٹ کروا کے ہجڑا بن رہی ہوں۔ اٹ مینس کہ آپ ایک تخلیق پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا شرک مذہب کے لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ تو تھی ایک خدا کی تخلیق۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو انسان ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک مرد ہے، وہ خود کو آپریٹ کروا کے ہجڑا کیوں بنتا ہے؟ اس میں اب دیکھیں، ہوتا نارملی یہ ہے کہ یہ 13 سے جب بندہ نارملی بالغ ہوتا ہے نا، یہ تب فیلنگس، ایک ایموشنس ڈیولپ ہوتے ہیں۔ مختلف بندہ اچھی بری محفلوں میں جاتا ہے، وہاں میوزک اٹریکٹ کرتا ہے، وہاں کسی کو میک اپ اٹریکٹ کر گیا، کسی کو کوئی محفل اٹریکٹ کر گئی، وہ اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ کچھ غلط محفلوں میں چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ پھر اس کو بھانپ لیتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں انوالو ہے، تو وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اور ہوتا آپ
نوٹ کر لیں یہ آپ کی فیلڈ ہے, یہ 25 سال سے پہلے ہو جاتا ہے. 70+ لوگ جو ہیں وہ 25 سال سے پہلے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. جی میم اس طرح ہے کہ ابھی تو شادی شدہ لوگ بھی پیسے کی لالچ میں ایسا بے کام شک وہ اب پھر معاملات جو ہے وہ آگے سے بڑھتے جاتے ہیں نا, لوگوں کے عزائم بڑھتے جاتے ہیں, لوگوں کی خواہشات, اور کئی پھر اب تو یہ ایک بزنس ہو گیا ہے. شروع میں لوگ اپنے جذبات کی وجہ سے اس میں انوالو ہو جاتے تھے. لوگوں نے میلے میں بھاگ جانا, میلہ لگنا نا گاؤں میں, تو میلے پہ ہجڑوں نے آنا, تو ان سے تھوڑا اٹریکٹ ہو کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے موت کے کنویں کے جو ہجڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ بھاگ جانا, 7 سال غائب رہنا, اگلے سال آنا تو پتہ چلنا کہ جی وہ اب ان کا ساتھی ہی ہو گیا ہے. تو وہ ایک فیلنگس کے تحت ایسا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ معاشرہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے, اب لوگوں نے اس کو بزنس بنا دیا. پہلے چلے پھر بھی میں کہتی ہوں کہ لوگوں کی ایک اپنی وش تھی, لوگ جاتے تھے اور اپنے آپ کو ضائع کرتے تو وہ بہت بڑا ظلم تھے. لیکن اب تو بہت ہی خطرناک حالات ہیں, بہت ہی خطرناک حالات ہیں کہ لوگ جسٹ کمانے کے لیے, شادی شدہ لوگ, بچوں والے لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آپریٹ کروا کے تو پیسہ کمانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب میں کہتی ہوں کہ اس پہ سخت سے سخت قانون سازی ہونی چاہیے, اس پہ ہر بندے کو اویئر کرنا چاہیے. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جی جب میرے پاس خود کیس آئے ہیں, اس نے کہا جی میں تو نہیں کروانا چاہتا تھا, اب میرے سے انہوں نے اسٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ سائن لے لیے ہیں, وہ مجھے 20 لاکھ جرمانہ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. تو میڈم اب میں کیا کروں, میرے تو بچے ہیں, تو میں اب اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں رہا اور میں اب اس فیلڈ میں آ گیا. تو میں نے کہا بیٹا وہ تو اسٹامپ پیپر بالکل جعلی ہے, مطلب کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, ال ویلڈ اس کو ہم کہتے ہیں. تو آپ وہ اسٹامپ پیپر میرے پاس لے کے آئیں, میں اس کو چیلنج کروں گی, اور جس نے آپ کا آپریٹ کیا ہے اس میں ڈاکٹر بھی انوالو ہوگا, وہ آپ کے جو گرو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوں گے. اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ نہ صرف میں اس پہ سول کیس کروں گی بلکہ ڈیمیجز بھی دوں گی, ڈیمیجز بھی آپ کو لے کے دوں گی سول سوٹ کے ذریعے, بلکہ آپ کو فوجداری کیس میں نے کہا آپ پہ بنتا ہے, ان پہ FIR ہوگی. وہ سلاخوں کے پیچھے جائیں گے. لیکن وہ پھر پتہ نہیں, وہ بعد میں آیا نہیں میرے پاس, اس نے کنسلٹ کیا. اکثریت اس طرح ہوتا ہے نا میم کہ یہ لوگ ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے, جو لوگ اس فیلڈ سے یعنی نکلنا چاہتے ہیں. یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ ہر جگہ آپ اویئر کریں. اب دیکھیں میں اور آپ ایک مل کے جو ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں, اسٹامپ پیپر لکھ لیتے ہیں کہ ہم رات کو نا ڈکیٹیاں کریں گے, صبح کو میرا آپ کا جو ہے نا 50-50 ہوگا. ہم نے اسٹامپ لکھ لیا, سائننگ اٹھے ہوگے, رات ہم نے ڈکیٹی کی, صبح آپ زیادہ پیسے لے گئے, مجھے آپ نے کام دیے. تو اب میں کو وہ اسٹامپ پیپر لے کے جو ہے وہ عدالت میں جا سکتی ہوں کیونکہ وہ غلط اسٹامپ پیپر ہے. یہی آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ غلط اسٹامپ پیپر, غلط معاہدہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ آپ کے پاس ایک سالڈ اس کے اگر وہ پیش کرے گا نا کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ کروایا, یہ اس نے سائن کیے ہیں, تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے. آپ کو کیس ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ یہ دیکھیں میں نیچرل نہیں ہوں. انہوں نے زبردستی گن پوائنٹ پہ میرے سے سائن لیے ہیں, اور گن پوائنٹ پہ انہوں نے میرے سے اسٹامپ پیپر سائن کروا کے میرا آپریٹ کیا ہے, صرف اپنی کمائی کے لیے. صبح کو ان کو نکال دیتے ہیں, شام کو ان کو 500-700 ہزار دیتے ہیں, باقی سارا جتنا بھی انہوں نے ڈیلی کا کمایا ہوتا ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں. خود وہ کروزروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کلبوں میں جاتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, وہ بیچارے شام کو 500 ہزار لے کے اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں. ہمارے پاس ڈیلی کیسز آتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن افسوس کہ وہ آتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, پھر وہی بلیک میلنگ کی جرت نہیں کرتے. ان کو تھوڑی سی جرت کرنی چاہیے, جیسے آپ نے یہ تحریک اٹھائی ہے تو لوگوں کو اویئر کریں. ایک بندے کو سزا مل گئی نا, یقین کریں ایک بندے کو سزا مل گئی, 100 بندہ اس سے جو وہ نصیحت حاصل کرے گا. لیکن کسی نہ کسی کو تو یہ انیشیٹو لینا ہے, کسی نہ کسی کو تو عدالت کا رخ کرنا ہے, کسی نہ کسی کو وہ اسٹامپ جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے, تبھی یہ معاشرے سے ناسور جو ہے وہ ختم ہوگا. اور پھر یہ نہیں کہ مانگنے کی حد تک نہیں, ان سے وہ سمگلنگ کرواتے ہیں, ان سے سیکس کی اتنی غلط حرکتیں کرواتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, وائرل کرتے ہیں, اتنی چیپ حرکتیں کرتے ہیں کہ معاشرہ انہوں نے گندا کیا ہوا ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ مطلب کہ لوگ آئیں, ہم ان کو اویئر کریں, اور ان کو کوئی ایک کیس میں کہتی ہوں میں فی سبیل اللہ سارا خرچہ جو بھی عدالت کا ہے نا وہ میں خود سے کروں گی. صرف وہ سٹینڈ لے لے, صرف وہ سٹینڈ لے لے, اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے. کوئی اس کو جتنا مرضی بلیک میل کرے, میں اس کو سیکورٹی بھی دوں گی, میں اس کو سیکورٹی بھی دوں گی, وہ میرے پاس آئے. لیکن ایک کیس اگر آپ انجام پہنچ جائے نا تو پھر دیکھنا کہ آپ کا فیلڈ جو ہے وہ کتنی پاک ہو جاتی ہے. اگلی بات یہ کہ ان گندے لوگوں نے آپ کی فیلڈ کو گندا کیا ہوا ہے.
مجھے پتہ ہے بچپن میں یہ جڑا مجھے تو کہنا ذرا نامناسب سا لگتا ہے، یہ درمیانی لوگ جب آتے تھے نا تو ان کی اتنی رسپیکٹ ہوتی تھی. انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہونے، سفید دوپٹہ لیا ہونا، پھر انہوں نے نظر نیاز ہم نے دینی، گندم سال کی جو آتی تھی وہ دیتے تھے ان کو، رضائیاں، کمبل، ایسے کھیس. جن کے گھر میں بیٹا پیدا ہونا انہوں نے وہ ڈھولکی پہ ناچ گانا کرنا. چلو اللہ نے دیکھیں نا آپ کو اگر مرد اور عورت کے درمیان نہیں بنایا درمیانہ رستہ، تو آپ لوگ ہماری خوشیوں کا سبب ہیں. آپ آتے ہیں ہماری خوشیوں میں، آپ اتنا شامل ہوتے ہیں. یقین کریں کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہاں جی منڈا ہو گیا. جس دن آپ لوگ آتے ہیں تب پورے محلے کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ وہ ایک آ کے انہوں نے ڈانس کر کے گئے، مبارکباد دے کے گئے ہیں اور ان سے اتنا پیار کر کے گئے. اس دن ریئلی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے. تو آپ کا ہمارے معاشرے میں خوشیوں کا رول ہے کہ آپ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنتے ہیں، ہماری خوشیوں پہ آتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن آپ خدا را اپنے مقام کو پہچانیں اور یہ جو کالی بھیڑیں آپ کے فیلڈ میں ہیں ان کو نکال لیں اور ان پہ کوئی سخت ایکشن لیں. جہاں تک آپ کو ایکشن لینے کے لیے ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے نا، قانون کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہم حاضر ہیں. پارلیمنٹ تک ہم آپ کی آواز لے جانے کے لیے تیار ہیں. وہاں آپ کی ریکوزیشن پاس کرواتے ہیں کہ جو آپ کو بلیک میل کرتا ہے اس کے لیے سخت سے سخت قانون بناتے ہیں. ماشاءاللہ سے جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کریں. تو ہم حاضر ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری نسلیں جو ہے نا وہ پاک ہوں. اچھا عظمیٰ باجی، اس طرح ہے کہ یہ جو علاقہ بندی کی جاتی ہے، علاقوں کے اسٹامپ پیپرز، اب انشاءاللہ فرسٹ کیس تو میں خود آپ کے سامنے ہوں، تو جو میری پبلک دیکھے گی اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں شعور پیدا ہوگا کہ یہ علاقوں کے کاغذات بنائے ہوئے ہیں. اچھے پہلے دیکھیں کہ گدھا گری کرنی ہے، آپ نے مانگنا، لوگوں کی خوشیوں میں جانا. اس پہ تو آپ لوگ نہیں کہتے نا کہ ہمارے گھر میں وہ آئے، وہ نہ آئے، وہ آئے. آپ نے تو دینا ہوتا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو ان لوگوں نے ان کاغذات پہ بھی ایک کالا دھن بنا رکھا ہے. کوئی جینڈر خواجہ سرا مانگنے جائے گا ان کے علاقے میں تو ان کو ننگا کر دیتے ہیں، ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں. ہاں بالکل، ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں، ان کے بال کاٹ دیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کائنڈلی مجھے یہ بتائیں، کیونکہ یہ جو ہم پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں ان کو خواجہ سرا بالخصوص بہت غور سے دیکھتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ جو ان کے پاس اسٹامپ پیپرز علاقوں کے موجود ہیں، ہم ان کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ پاکستان کے شہری ہیں نا، یہاں پیدا ہوئے ہیں. آپ کو کس نے منع کیا؟ کس قانون کے تحت میں آپ کو منع کر سکتی ہوں کہ آپ نے فیصل آباد سے باہر لاہور نہیں جانا؟ اب خود سوچیں نا کہ میں کون ہوتی ہوں کہ میں آپ کا لاہور جانا منع کر دوں. اور اگر آپ لاہور جائیں اور میں آپ کو ننگا کر دوں، آپ کے بال منڈوا دوں، آپ کو ذلیل کروں چوک میں، اس سے بڑی تذلیل اور اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی کہ جب میں آپ کو ننگا کروں، آپ کو ذلیل کروں اور آپ خاموشی سے گھر چلے جائیں. قانون تب تک نہیں بولتا جب تک آپ خود قانون کا دروازہ نوک نہیں کرتے. آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. دیکھیں نا، عورتوں کے لیے اتنی قانون سازی ہے کہ وہ جا رہی ہوں، کوئی کسی شخص نے اس کو ہنس کے دیکھ لیا تو وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے نا. وہ کیوں سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے؟ عورت گئی ہے تھانے تک. تو آپ کی بھی خدا رائی یہ بات جو ہے نا وہ اپنے تمام فیلڈ کے بہنوں کو، بھائیوں کو سمجھائیں کہ آپ کی بھی اتنی ہی عزت ہے، آپ بھی اتنے ہی رسپیکٹیبل ہیں، آپ بھی اتنے ہی آزاد ہیں. آپ نے اپنی روزی روٹی کمانی ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی جائیں. یہ جو میں بار بار لفظ مافیا یوز کرتی ہوں کہ یہ جو کالی بھیڑیں مافیا ہے، یہ ڈان جو آپ کی فیلڈ میں ہے نا، کہ آپ انہوں نے خود ہی بالکل غیر قانونی ہے، بالکل یہ ظلم ہے. کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کہ وہ اپنے روزی کمانے کے لیے کسی بھی علاقے میں جائے. اگر میں آج آپ سے دعویٰ کرتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی کسی علاقے میں جائے اور وہاں کے کسی خواجہ سرا نے اس کو وہاں روکا تو اس کو میرا نمبر دے دینا. میں دیکھوں گی کہ وہ اس کو اس علاقے میں جانے سے کس قانون کے تحت وہ روکتا ہے. ایک کیس آپ کر دیں، ایک کو آپ سلاخوں کے پیچھے لے آئیں، پھر آپ کی تو سنی بہت جاتی ہے. یقین کرے اتنی ہماری نہیں سنی جاتی جتنے آپ تھانے میں جہاں وقت ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے پہلے انہوں کا کام کرو، انہوں نے فارغ کرو. تو آپ کی رسپیکٹ ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ ادھر ہمارے چیمبرز میں آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں نہیں پہلے انہوں دی گل سنو. تو آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے، اسی لیے فرسٹ پرائورٹی پہ آپ کا کام کرتے ہیں. لیکن کریں گے تب جب آپ ہمارے پاس آئیں گے. تو میرا یہ چیلنج ہے، میرا یہ بالکل آفر ہے کھلی آپ لوگوں کو کہ کسی کو کسی علاقے میں جانے سے کوئی روکے
اس کو میرا نمبر دے دینا, جس نے روکا اس کا مجھے نام بتا دینا, پھر میں جانوں وہ جانے. ایک جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, اس کا زبردستی آپریٹ کروایا, چاہے اس نے اپنی مرضی سے کروایا ہو, وہ بھی میرے پاس آ جائے. مرضی سے کوئی بندہ نہیں کرواتا, بالکل کوئی نہ کوئی لے کے جاتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو موٹیویٹ کر کے لے کے جاتا ہے. نہیں تینوں کچھ نہیں ہونے لگا, تو صرف نچیا نا, تینوں چنگا بھلا ڈانس آتا, تو ڈانس ہی کرنا, تینوں پیسے ملیا کرنگے. پھر وہ اس کو ڈانس پہ لگا لیتے ہیں, پھر کہتے نہیں تو اتنا چنگا نہیں لگتا, دینا تینوں بال آ, تینوں فلاں آ, تینوں یہ آ, ادھر مردوں ورگے آرگنس نے, تو اتنا چھوٹا جہا فرق تینوں کوئی نہیں پینا. میں تھوڑا سا پنجابی میں, کیونکہ آپ لوگ زیادہ پنجابی بولتے ہیں آپ لوگ زیادہ پنجابی بولتے ہیں, تو میں نے کہا پنجابی وہ جملے ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کیسے ایک دوسرے کو جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. تینوں کچھ بھی نہیں ہونا, تیرے بچے بھی ہون گے, تینوں بالکل تو مرد بھی رہیں گا, لیکن آنا تو اتنا چنگا نہیں لگتا. تو اس کو کیا پتہ ہے کہ اب آپریٹ کیسا ہونا ہے, اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے. تو اس کے سائن انگوٹھے کروا کے اس کو آپریٹ کروا دیتے ہیں, اس کی نسلیں ختم کر دی. نسلیں ختم کر دیتے ہیں. اور کیا ظلم ہے, کیا ظلم ہے یہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پتہ نہیں آج نہیں کل مر جانا. یہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے, اور یہ خدا کی نسلیں تباہ کر رہے ہیں, اللہ ان کو کیسے بخشے گا. لیکن اللہ, پھر میں بار بار یہ کہوں گی, اللہ نے ہم پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں نے تم لوگوں کو تعلیم دی, میں نے تم لوگوں کو شعور دیا, میں نے تم لوگوں کو قانون دیا. تم لوگوں نے ان لوگوں کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا, اور جس کے ساتھ ہوا وہ اپنی رائٹ کے لیے خود کیوں نہیں اٹھا, اس کو اویئر کریں. میں نے سلطان بہو کا ایک شعر پڑھا سنا تھا, وہ شاعری میں تھا, اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر آپ کا حق شیر کے منہ میں بھی ہو, اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر آپ کا حق شیر کے منہ میں بھی ہو تو بھی تم نے وہاں سے نکالنا ہے. کتنی خطرناک بات ہے کہ شیر کے منہ سے تم نے اپنا حق لینا. لیکن اگر نیکسٹ اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ کوشش نہ کی تو روز محشر اللہ سے اپنے حق کا دعویٰ نہ کرنا کہ جب میں نے تمہیں ایک اچھا بھلا سمجھدار طاقتور پیدا کیا تھا تو تم نے اپنا حق کیوں نہیں لیا. اب جب تم نے ایفرٹ ہی نہیں کی, جب تم نے ایفرٹ ہی نہیں کی تو پھر اب میرے سے کیا کلیم کرتے ہو. اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اتنی طاقت کس لیے دی تھی. تو اس لیے جس کے ساتھ ظلم ہو خدا را وہ آواز بلند کرے. پی پی سی کا قانون موجود ہے 371A 371B, جس میں انسانی خرید و فروخت کو جو وہ منع کیا گیا ہے, باقاعدہ وہ قانون ہے, اس میں 25 سال سزا ہے. اچھا میم 25 سال سزا ہے, جو یعنی کوئی بھی خرید و فروخت جو بھی کرے گا پی پی سی کے ساتھ اس کو جو ہے اس پہ ایف آئی آر ہوگی. آئے روز ایف آئی آر ہوتی ہیں, لیکن وہ چونکہ بات کو گول مول کر جاتے ہیں. بیسیکلی تو وہ خرید و فروخت کے لیے ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بیچا گیا, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں بس ٹھیک ہے, کچھ پولیس کو پیسے دے دیتے ہیں, کچھ آپس میں وہ لڑکے لڑکیاں میل ملاپ کر کے تو معاملے کو رفع دفع کر دیتی ہیں, کیونکہ وہ اس کو میرٹ پہ لے کے نہیں آتے. تو اگر کوئی بندہ میرٹ پہ لے کے آئے اور وہ کہے کہ واقعی ہی مجھے بیچا گیا ہے تو اس کے لیے سزا موجود ہے, ایف آئی آر ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے, سلاخوں کے پیچھے بندہ جاتا ہے. تو بہت بڑا قانون موجود ہے. مزید بھی آپ لوگوں کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, تو آپ لوگ تحریک چلائیں, جہاں ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں. ایوان بالا تک آپ کی تحریک جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس لوگوں کے چند لمحوں کی لذت نہیں بنے. آپ کو اللہ پاک نے ایک ٹیلنٹ دیا ہے, آپ کیا نہیں کر سکتے. آپ ذمہ دارہ نہیں کر سکتے, آپ بزنس نہیں کر سکتے, آپ کیا نہیں کر سکتے. آپ ظاہری سی بات ہے, ایک ماں ایک بیٹی اگر کوئی کام کر سکتی, محنت کر سکتی, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو وہی بازو دی ہے, وہی سب کچھ ہے نا. میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھی ہے, اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ کتنے ذہین ہیں. ہماری ادھر کچہری میں بہت ہی مشہور و معروف آپ کی فیلڈ کے ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا سا ان میں نا وہ ٹچ ہے, رامش. تو وہ اکثر میرے پاس آتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں, پھر میں اس کی باتیں بڑی مزے سے سنتی ہوں نا. تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بہت ہی ٹیلنٹ ہے. اور وہ پتہ کیا ہے, ایک تو ہماری کچہری کے دیکھیں نا, وہ کچہری کا کام کرتا ہے, وہ ہماری ساری فائلیں, کلرک ایز اے کلرک سارا کام. اور کلرک ہوتا ہے, آپ کبھی وہ اپنے رامش کا انٹرویو لینا, میری اور اس کی باتیں میچ کرنا, 90% اس کی باتیں میری باتیں ہوں گی. تو ایک اگر آپ لوگوں کا کولیگ جو ہے وہ 90% وکیل ہو سکتا ہے, تو آپ کی وکیل کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کلرک ہو سکتے ہیں, وکیل بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ پڑھیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ اوپر لیول تک لے کے آئیں. اور ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ میں حص ہوتی ہے میوزک کی, تھوڑا سا جذبات کو مطمئن کرنے کی اللہ پاک نے حص ڈالی ہے, لیکن ایک حص ہے, آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. بالکل. مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک حص کو
ایک فرض سمجھ لیا کہ ہمارا فرض ہی ہے کہ بس ہم نے ناچ گانا کرنا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو انٹرٹین کریں میوزک کے ساتھ, لیکن پڑھیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک معاشرے کا ایک معمار ثابت کریں. جتنا ہم رول پلے کرتے ہیں اس سوسائٹی کے لیے, آپ بھی یہ رول پلے کریں. عظمیٰ باجی اس طرح ہے کہ الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ بچے پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل مرد پیدا کیا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کا وزٹ بھی کرواؤں گی اور آپ کو بہت سارے لوگ بھی دکھاؤں گی کہ جو شادی شدہ ہے ان کے 6 بچے ہیں اور جینڈر چینج کر گئے. بنٹے جو میری کچہری کا رامش ہے نا, اس کے 4 بچے ہیں, 3 ہیں کہ 4 ہیں, تو 4 بچے ہیں اس کے, اور مطلب تھوڑا سا اس میں حصہ, میں کہتے ہیں نا بار بار کہ اس میں حصہ تھوڑی سی میوزک والی ہے, لیکن اس کی شادی ہوئی ہے اور جٹ برادری میں اس کی شادی ہوئی ہے, اس کے 4 بچے ہیں. اسی طرح سب لوگ یہ جتنے بھی خواجہ سرا سب مرد ہیں. اسی پر آپ میری عوام کو ایک اچھا سا میسج چھوڑ دیں, کیونکہ یہ میں آپ کو دوبارہ اس چیز کی اویئر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے والدین ہمیں گھروں سے نہیں نکالتے, ہم خود نکلتے ہیں. جو کہ خواجہ سرا ہمارے گھروں پہ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں, لے کے بھی نہیں جاتے, ان کو دیکھتے ہیں, وہ ہمیں مائل کرتے ہیں اپنی طرف. جب وہ اپنی طرف مائل کرتے ہیں تو ہم ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, کیونکہ بچپنے میں آپ بچے کو چاہے اسکول بھیج دیں, بچے کو چاہے مدرسہ میں بھیج دیں, اور بچے کو چاہے کسی بھی کام سکھانے کے لیے بھیج دیں, بچہ ویسا ہی سیکھ جائے گا. تو جب ہم ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں اپنا پتہ ایڈریس یا ہم لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں, اور پھر اس حد تک لے آتے ہیں کہ ہمارے والدین کی نسلوں کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس بارے میں میری قوم کو ایک اچھا میسج چھوڑ دیں تاکہ ان لوگوں سے تھوڑا سا لوگ اوائڈ بھی کریں, کیونکہ اپنے بچوں کو بچائیں. سب سے زیادہ قیمتی ہمارا آنے والی جنریشن ہے, ہمارے آنے والے بچے ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستان کا وہ سرمایہ ہے. تو اس میں آپ تھوڑا سا میسج چھوڑیں. بالکل, میرا آپ لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ جس حال میں بھی ہیں, اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ مطلب کہ کچھ درمیانی سی پوزیشن میں ہیں, دین بھی آپ کا سب سے بہتر نگہبان جو ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کا گھر ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ اس میں ہی رہیں. میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی ماں باپ نے خود سے اپنے ایسے بچے کو نکال دیا. بچے ہمیشہ خود چھوڑ کے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو ایسا ماحول مل جاتا ہے, وہ نیکسٹ کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری یہی فیلڈ ہے, تو وہ ساری زندگی ذلیل ہوتے ہیں. تو یاد نہیں کہ باہر نکل کے ان کو بڑی عزت سے کوئی مقام ملتا ہے, نہیں, وہ در بدر ذلیل ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے ہی ماں باپ کے پاس رہیں, وہ ان کو پڑھاتے بھی ہیں, وہ ان کو جاب بھی دلواتے ہیں, وہ ان کو عزت کی روٹی بھی دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں. اس کے بعد بالکل یہ بہت بڑا ظلم ہے, کسی ایسے شخص کے پیچھے نہ لگیں, کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو چند لمحوں کے لیے اپنی ہمیشہ کی کمائی کے لیے آپ کی 2 لمحے کی تسکین آپ کو دینے کے لیے یا آپ سے لینے کے لیے آپ کو آپریٹ کروا کے آپ کو نہیں اندازہ کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس شخص کے لیے بھی جو یہ آپریٹ کروا دیتا ہے. اس کو فوری نہ بھی پتہ چلے, لیکن 1 سال 2 سال 10 سال کے بعد ہر بندہ ہی پچھتاتا ہے, ہر بندہ ہی پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے ظلم کیا. تو خدا را یہ ظلم اپنے ساتھ نہ کریں. لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں, ہمیں بتائیں. کسی قسم کا کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے, کوئی اسٹام نہیں ہے, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے خود اسٹام دے دیا ہے, کروا لیا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہر چیز پاسبل ہے. کوئی ایک کیس اگر آپ پایا تکمیل تک پہنچا دیں تو معاشرے کا یہ ناسور ختم ہو سکتا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے عظمیٰ باجی جی کی باتیں سنی, اور آپ اس پہ توجہ کیجئے گا اور اپنے بچوں کو اس موذی وبا سے بچائیے گا کہ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ پھول کی طرح ہوتے ہیں, اور کوئی بھی والدین نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ کسی بھی غلط فیلڈ میں چلا جائے. ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھے عہدے پہ, یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ہر والدین ایک نیک خواہشات رکھتا ہے اپنے بچے کے لیے. تو کائنڈلی اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے گا. اور آپ نے عظمیٰ باجی کی باتیں بھی سنی ہیں, اور جتنے بھی جینڈر خواجہ اسرا ہیں وہ اگر بیکنگ کرتے ہیں یعنی مانگتے ہیں تو وہ مانگیں. اگر ان کے کوئی کپڑے اتارے گا, ان کا کوئی منہ کالا کرے گا, ان کو مارنے کی کوشش کرے گا, وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے جینڈر کو مت چینج کریں. آپ
उज़मा बाजी के पास आएँ, हमारे लॉयर हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, रिस्पेक्ट दी है। ये आपके तमाम मामलात को देखेंगे और आपके मामलात को कानून के ज़रिए से अदलिया तक लेके जाएंगे और आपको इंसाफ भी दिलवाएंगे। ठीक है, तो इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ आपका मोहसिन, आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल। शुक्रिया।